کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے وہ قد افلح یعنی 18ویں پارے کے نصف سے شروع ہو کے 19واں جز وقال الذین، جس جز کا نام ہے پارے کا نام، اس کے پونا تک پڑھا گیا۔ اس کے اندر تقریباً کل جو شروع کی گئی سورۃ النور، اس کے بعد ہے سورۃ الفرقان ایک سورہ، اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الشعراء۔ ان تین سورتوں کو مکمل پڑھا گیا اور سنا گیا ہے۔ سورۃ النور جو کل شروع کیا گیا تھا، نور معلوم ہے ہم کو لائٹ، روشنی، اجالا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر ایک مثال دیتے ہیں۔ عشاء کی فرض نماز کے اندر بھی ہم نے قرات میں اس کو سنا، اللہ نور السماوات والارض۔ اصل نور کون؟ میں اور آپ نا ایمان والے، ہمارے دل کی مثال اللہ دیتے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھنا، ہم اپنے دل کو کیسا کچرا کر کے، ڈسٹ بن سے بھی زیادہ خراب اور غلیظ کر کے رکھے ہیں۔ اللہ ہمارے اپنے ایمان والوں کے مرد یا عورت، ان کے دل کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور جو اللہ ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ کے نور کی مثال کیا؟ ایک تاخچہ ہے، تاخچے میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ بھی قندیل میں، پرانے زمانے میں بالکل اینت کا جو فریم آتا تھا، پھر اس کو ایک خوبصورت ایک شوکیس کے اندر گویا رکھا گیا ہے، سمجھو ایکاد زیتونہ یضیء، اور اس میں جو تیل ہے وہ بھی کون سا؟ زیتون کا، زیتونہ یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اتنا وہ تیل اتنا پاورفل، وہ روشنی اتنی زبردست، چراغ رکھنے کی جو جگہ ہے وہ سب کے سب اتنے پاکیزہ، اتنے پاک پوتر، شفاف صاف، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ولو لم تمسسہ نار۔ آپ دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر بعض درخت، بعض چیزیں، جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، ماچس کی کاڑی ہے نا، اسے خرید لے گئے تو جل جاتی وہ کاڑی، اسے لگائے نہیں، گھسے نہیں اسے بارود کو۔ ولو لم تمسسہ نار، اللہ مثال بول کے بولتے ہیں اتنا پاکیزہ تیل اور ایسا زبردست چراغ کہ آگ اس کو لگی نہیں، لگے بغیر وہ جل جائے، چراغ روشنی دینے لگے۔ یہ پوری مثال دنیا میں کون سی مثال؟ ہماری یہ جو لائٹیں ہیں اس کی، یا بڑی بڑی جو اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہیں وہ، یا بڑے میدانوں کے اندر جو کرکٹ کے میدان کے یا فٹ بال کے میدان میں جو لائٹ ڈالی جاتی ہے، سرچ لائٹ وغیرہ، بڑی بڑی روشنی کی کون سی مثال ہم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نور کی مثال تو ہم دنیا میں کیا بھی دے ہی نہیں سکتے۔ وہ کیسا نور؟ یہ لائٹ کو تو ہم دیکھیں تو دیکھنے نہیں ہوگا۔ اللہ وہ چراغ کی مثال دے کے بولتے جس کو دیکھا بھی جا سکتا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے صحیح بات ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نور کو دنیا میں مثال دے کے سمجھانے پرفیکٹ ہم کو مثال نہیں ملتی۔ تو اب ذرا غور کر لیں، مسلمان مرد عورتیں، ہمارا اپنا قلب، اللہ کہتا ہے کہ میرے نور کی جگہ ہے، کیا ہم اپنے دل کو اس کے قابل رکھے ہیں؟ یہ سورہ کا نام سورۃ النور، اس کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ، کیوں یہ نام ہے اس سورت کا؟ اس وجہ سے کہ یہ آیتیں اس سورت کے اندر ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اتنی اہم چیز ایک مجھے سمجھانا ہے، صحابہ میں اپنے بچوں کو، مرد بچے لڑکے ہوتے، لڑکیاں ہوتے، لڑکیوں کو چند صورتیں یاد بھی کرانا، ترجمہ کے ساتھ، ترجمہ مطلب کے ساتھ، تفسیر احکام کے ساتھ یاد کرا دیتے تھے۔ سورۃ النساء ایک ہے 4 پارے کے اندر، یہ ہے قد افلح کے اندر سورۃ النور، بچوں کو، بچیوں کو پڑھا کے، بٹھا کے، ان کو یاد کرا کے معنی مطلب کے ساتھ سمجھا دینا۔ کم سے کم آپ ذرا توجہ سے سن کر، میں پورے احکام تو نہیں بولوں گا، قریب اس سورت کے اندر 16، ٹھیک سے یاد نہیں، 16 احکام، اللہ بڑے زبردست احکام ہوتے ہیں۔ 100 کا تعلق ہے معاشرے کے اندر پاک دامنی ہو، عفت ہو، پاک دامنی، زنا کا خیال، بد نظری، اور بد نظری ہونے کے چانسز کہاں کون سے دروازے کو بند کر دیے تو زنا کا تصور تک بھی نہیں آ سکتا۔ وبچارم جو زنا بولتے ہیں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں اس کا خیال تک بھی نہ آئے، اس کے لیے کیا کرنا؟
کر دیے تو زنا وہ کتنا بڑا جرم، اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ شادی ہو گئے سو جوڑے، شادی شدہ وہ اگر زنا کر دیے تو کیا سزا؟ شادی نہیں ہوئی ابھی بیچلر ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس سے اگر زنا ہو گیا کیا سزا ہے؟ خطرناک سزا ہے بول کے ڈرا کے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا، پوری صورت کا بنیادی سینٹرل اگر مرکزی مضمون اگر بولے آپ تو یہی ہے پاک دامنی عفت، زنا سے، زنا کی چیزوں سے معاشرے کو پاک رکھنا۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کم سے کم ہمارے اس دور کے اندر آپ محنت کوشش تو کریں، ارادہ تو بلند رکھیں کہ میں اپنے بچوں کو بچیوں کو یہ سورہ پڑھاؤں گا، ترجمہ مطلب اور اس کے احکام کے ساتھ سکھا دوں گا، یا کم سے کم درجہ جتنا اب آپ کے سامنے بات آ جائے اس کو تو آپ اپنے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، جا کے بتائیں۔ اس میں پہلے ہی صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ زنا کے بارے میں کہتے ہیں، زنا کیسا خطرناک، زنا کرنا کتنا بڑا جرم، بہت بڑا پاپ، بہت بڑا پاومانہ وہ سیل کر کے ہمارے مائنڈ میں کتنا ہے کہ آپ سمجھو تاج بڑا جرم کسی اور دوسرے آدمی کے اوپر بلا وجہ کے زنا کی تہمت لگانا بھی، کون سے بھی مرد پر، کون سی بھی عورت پر، ایل فیل بولتے نا، منہ میں جیسا آیا ویسا بول دیتے، انہیں وہاں جاگ پاتا کیا کنیکشن ہے کہ کیا کہ اسے دیکھتی اسے کیا کہ کنیکشن ہے کہ کیا کہ آج کل ہمارے مردوں میں عورتوں میں زبان میں بہت زیادہ فلموں کو دیکھ کے، سیریل کو دیکھ کے اس کے اندر اس کا تعلق سے، اس کا تعلق اس سے جوڑ کے وہ دیکھتے ان کا ذہن اتنا کچرا ہو گیا ہے، اب کسی بھی مرد کا کسی عورت سے، کسی عورت کا کسی مرد سے تعلق جوڑتے ہوئے تہمت ابانڈمانہ پڑی بولیں گے نا، بلا وجہ کے بڑی تہمت لگاتے ہوئے ذرہ برابر بھی کتراتے نہیں، شرماتے نہیں، دل کا بھڑاس نکالنے کے لیے کیا کہ ایک موقع ملے تو بس کر کو بہت بڑی تہمت لگا کے چھوڑ دیتے۔ تو اللہ پہلے صفحے کے اندر سورۃ النور کے اللہ کہتے ہیں کہ زنا کرنا بھی بڑا جرم، زنا کی تہمت دوسرے کے اوپر لگانا بھی بڑا جرم، اور دونوں میں سے اگر شادی شدہ آدمی زنا کر لیے اسے سنساری پتھر مار کے اسے مرا ہی دینا سزا اسلام میں۔ شادی نہیں، بیچلر ہے، نہیں شوہر اس کے لیے بیوی نہیں، یا ایک عورت ہے اس کے پاس کوئی شوہر نہیں، حلال خواہش کو پوری کرنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، زنا ہو جائے یہ بھی غلط، لیکن سزا ڈیفرنٹ۔ ان کو کیا سزا؟ 100 کوڑے مارنا، جھاٹی، اس زمانے میں جھاٹی سامنے وہ پھل کے جیسا اسے گھاٹی بنا کے رکھتے اس میں مارنا، یہ سب جاری کرنے کے لیے اسلامک حکومت رہنا، یا ہمیں ہندوستان میں ہوتے ہوئے وہ سب سوچنا نہیں کہ اسلام میں یہ سزا ہے نا، اسلام میں یہ سزا، اس کے لیے حکومت اسلام کے لیے تو وہ جاری کرے گی، یہاں ہم جس لا کو ہم فالو کرتے ہیں اس لا کے اعتبار سے سزا ہوگی، معلوم کر کے رکھنا ہے کہ اسلام کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے، اسی لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ مجھے اصل میں بولنا تھا آپ کو، اس صورت کے اندر ہم سب کی ماں، امت مسلمہ کی ماں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک واقعہ ہے، وہ ہم کو سننا سمجھنا ہے، بالکل دل دہلا دینے والا ایک واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کی بہن کا نام حضرت اسماء، ان کی امی کا نام ام رومان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں کنواری، یعنی جتنے بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین وہ سب کی سب مطلقہ، وہ ڈائیورس بولتے ہیں نا، ڈائیورس کسی سے لے کر ان کا شوہر انتقال ہو گیا یا ان کا شوہر طلاق دے دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، پورے ایسے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کنواری جوان لڑکی نکاح میں آئی تھی، تمام امہات المؤمنین ان کا نکاح حضور علیہ السلام اللہ کے اشارے سے کیے، لیکن 2 امہات المؤمنین ایسے ہیں اللہ کے اشارے اور حکم کے بعد اللہ کے نبی نے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ عالموں کے اندر ہے، زوجناکہا، اللہ خود آسمانوں میں نکاح کرا دیا، جب حضرت زید طلاق دے دیے تو ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے اللہ آسمان میں کرا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، ریشم کے رومال میں جو ہے اس کو کھولتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان سے نکاح ہو، تو حضرت عائشہ تمہارے نکاح میں آئے گی، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی۔ آپ اندازہ سمجھے، مقام مرتبہ ان کا سمجھے، بہت بڑے اونچے مقام مرتبے والے، ابھی بولتے میں درمیان میں بھی بولتا ہوں انشاءاللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کے 6 سال گزر گئے ہیں، سن 6 ہجری میں غزوہ موریسی بھی بولتے ہیں، غزوہ بنی مصطلق بھی بولتے ہیں، ایک غزوہ ہوا
مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی فلاں بستی میں ایک قوم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے، اپنے فوج آرمی کو ریڈی کرتی، تیار کرتی، پریپیئر کرتے ہیں، بول کے اللہ کے رسول سنے۔ نبی کو مناسب یہ معلوم ہوا ہمیں خود جانا، جا کو ان کو ڈرا کو آنا، ایسا سب آؤ نہ کو بول کے جا کے ڈرا کے سمجھا کے آنا ہو۔ نبی علیہ السلام لشکر لے کر نکلے تھے، مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے غلیظ منافقین بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی مسلمان جیسا اپنے آپ کو بتانے کا، اندر سے کافر باہر سے مسلمان جیسا ایکٹنگ، تو وہ بھی لوگ ساتھ میں تھے۔ پورا سفر ہوا، مجھے بہت لمبا جانا نہیں، پورا سفر ہوا۔ سفر میں عجیب عجیب واقعات بھی پیش آئے، اب واپسی ہو رہی ہے، آلریڈی عبداللہ ابن ابی جو ہے نا منافق 2-3 ایسی ویسی غلیظ باتیں بول دیا تھا۔ ایک بات یہ بولا تھا اب مدینے کو ہمیں جانے کے بعد کون باہر سے آئے ہوتی، یعنی حضور کو، صحابہ کو، مہاجرین کو بولتا تھا کون باہر سے آئے ہوتے، ان کو سب بستی سے باہر نکال رہا تھا۔ خطرناک لفظ بولا تھا آز ہم میں کے جو عزت والے ہیں نا، ذلیل لوگوں، حقیر، یہ بھکاری آئے ان کو نکال دیں گے ہم لوگ، ایسا خطرناک لفظ نبی کے صحابہ کے بارے میں سب بولا تھا۔ موقع ہے وہ لمبا واقعہ، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ لفظوں میں ڈالیا تھا۔ کب موقع ملتا ہے کہ وہ ٹائم میں زہر ڈال دیے جیسا، ایک زہر کا قطرہ پانی میں ڈال دیے جیسا، جوس میں ڈال دیے جیسا، موقع میں صحابہ کے دل میں نفرت بٹھانے کے واسطے موقع سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو ایسا آلریڈی 2 بار بول کے رکھ دیا تھا وہ، اب آ رہے ہیں واپسی میں۔ ایک جگہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کے سفر کا طریقہ کیا ہوتا تھا، 2-3 بات یہ بولنا ہے کہ جب بھی سفر میں اللہ کے رسول نکلتے اپنی بیویاں جتنے بھی ہیں نا ان کا نام لکھ کر کلک کر چیٹی خورا اندازی ہوتی، جس کا نام نکل آتا ان کو ساتھ سفر میں لے جاتے بیوی۔ ویسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا، حضور کے ساتھ مجھے سفر میں جانا ہے، بڑی خوشی کی بات نا، ایک جوان چھوکری ہے، لڑکی ہے، دل میں خوشی، میں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہوں، اس لیے انہوں کیا کرے اپنی بہن کے پاس حضرت اسماء کے پاس جا کے گلے کا ایک ہار نیکلس پوچھ کو لے لیے، آریتن، یعنی سفر میں جا کے آپ کو دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے عورتیں سب شادی میں لیتے ہیں نا، یہ شادی میں ان کے پاس لیے، وہ شادی میں ان کے پاس لیے، سب کو دیکھے تو نیا سگا دکھنا، نیا لیک پہنتی ہے گھر کو دیکھنا، تو جا کو ان کے پاس لیتے، میں سفر سے آپ کو ریٹرن آپ کو دے دیتا ہوں، لے لیے۔ سفر میں گئے، واپس مدینے کو آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ٹہرے۔ اس زمانے کا سفر آپ سوچ کو دیکھو، چلنے والے اونٹ میں، گھوڑے میں چلتے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ چلے۔ حضور کا طریقہ کیا ہوتا تھا، دھوپ کے ٹائم میں نہیں چلتے، صبح میں 10-11 ہو جائے، دھوپ زیادہ اوپر چڑھ جائے تو اب نہیں چلتے، دوپہر میں خیر ولا سب کر کو 4 بجے کے ٹائم میں پھر چلتے، جب ٹھنڈا وقت ہوتا نا تب چلتے، اچھا زیادہ چلنے ہوگا، دھوپ کے ٹائم میں چلے تو ذرا چلیں گے تھک جائیں گے، ٹائرڈ ہو جائیں گے، اس لیے حضور کا ٹیکنیک کے سفر کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور حضور کی اور ایک ٹیکنیک کیا تھی، جب سفر، اب مثال آپ سمجھے 10,000 کا مجموعہ ہے، پورے کے پورے چلتے، ایک گاؤں چلے جیسا نہیں ہے، چلتے تو کیا تو بھی چیز مس کر ڈالیں گے، ہمیں کہاں تو بھی دوستان کے پاس جا کے آتے، ریلیشن گھر کو، ریلیٹیوز گھر کو جا کے آتے، کیا تو بھی مس کر ڈال پا جاتے، چارجر چھوڑ دے رہے یا رومال چھوڑ دے رہے، کیا تو بھی مس کر ڈال جاتے، سفر میں جا کے آتے، سیٹ سے اٹھ کو اترنے کے ٹائم میں کیا تو بھی سیٹ میں چھوڑ ڈالتے رہتے۔ اب ایسا 10,000 15,000 کا لشکر چلے تو کیا تو بھی چیزیں گر جائیں گے، گم ہو جائیں گے نا، پیچھے ایک ٹیم رکھتے حضور، انہوں یہاں صبح میں یہاں سے نکلے تو رات میں وہ یہاں آئے گی، آپ کو پورا میدان دیکھے گی، کان ٹک ہو جائیں گے، وہ پہلے سے میپ بلو پرنٹ ریڈی، اللہ کے رسول ان کے پاس دیدار کو رکھتے، ہمیں وہ جگہ رک ہو جائیں گے، کون سے جگہ یہ بڑی جماعت رکتی کہ وہ چھوٹی جماعت وہ بڑے میدان میں، آپ کو بڑی جماعت جو رکی نا وہ میدان میں پورا سرچ کرے جیسا، کھنڈال کو دیکھ کر جیسے کیا تو بھی چیز ہم چھوڑ کو گئے، کیا مس کر دے، وہ چھوڑ کو رہے تو اٹھانا کھا دیتے، موٹا بنلا کو گاڑی میں رکھ لگو، سواری میں رکھ کھانے کا، یہ سب حضور کی وہ سمجھداری چالاکی۔ اب واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک جگہ پورا کا پورا پڑاؤ رکا تھا، نکلنے کے لیے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا، اب نکلنا سے چل رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ دیکھتے ہیں کہ گلے میں ہاتھ نہیں ہے، ذرا خود پہلے استنجا کو جانا بلکہ جنگل کے اندر استنجا کو جا کو آپ رہتے، تو ان کے دل میں ڈاؤٹ ہو گیا، میں استنجا کو جا کے نا وہاں گر جا کریں گا، وہ فوراً نہیں وہ ہارنے لگیں گے بول کے، کیونکہ دیدی کے پاس گلا کا حضرت اسماء کے پاس ریٹرن دینا نہ بول کے اتر کو بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باریک دبلی پتلی تھی، تو اس زمانے میں سب آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہودت جیسا ایک کمرہ روم جیسا بناتے، ہاتھی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر وہ رکھ ڈالتے، سیٹ جیسا بھی، اور چاروں طرف سے پردہ، وہ اٹھا کے ہودج کرتے اسے اردو میں بولتے، وہ اٹھا کو اونٹ کے اوپر رکھ ڈالنے کا، عورت سب سفر کرے تو 2 آدمی
ایسا وہ روم سکا ہے نا، اسے اٹھا کو نیچے رکھتا ہے نا، دور چل جانا، انہوں پردہ ہٹا کو باہر آئیں گے، اپنا کام پورا کر لیں گے، اندر جب بیٹھ جائیں گے، جب اٹھانے کے لیے حکم دیا جائے گا وہ اٹھا کے سواری میں رکھ دیں گے، بس اتنا اچھا۔ یہ اونٹنی کو سامنے سے پکڑ کو چلانا اتنا اچھا کام، اتنا پردے کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ۔ اب کیا ہوا، جب نکلنے کا حکم ہوا تو جو صحابہ ذمہ دار تھے انہوں آئے، 2 آدمی 3-4 آدمی پکڑے ہودج کو، اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھ دیے۔ کیا سمجھ رہے تھے انہوں؟ اندر تھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بولتے۔ میں آپ کو بتایا باریک ہونے کی وجہ سے وہ بھی 4-4 آدمی پکڑتے ہیں، کہاں سے معلوم ہوگا؟ کیا بھی ان کو ویٹ معلوم نہیں ہوگا رہے گا، کیا بول کے سوچیں گے نا، اس لیے میں بولتا ہوں 4-4 آدمی پکڑتے ہیں، اندازہ نہیں، آلریڈی انہوں ہلکی بھی تھی سو بالکل باریک، اس لیے اندازہ نہیں ہوا، اٹھا کے رکھ دیا، اندر ہیں سمجھ کے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہوا، نکل گیا قافلہ، پورا کا پورا آگے چلا گیا مجمع۔ حضرت عائشہ بہت دور چلی گئی تھی نا، وہ دھنی وہ آئی، جب آ کے دیکھی تو پورا کا پورا لشکر جا چکا ہے، کون بیچ نہیں ہے۔ وہاں ایک جگہ پتھر کے پاس، چٹان کے پاس حضرت عائشہ بیٹھ گئی، انہوں بھی بڑی ہوشیار سمجھدار فقیہہ، اس امت کی بڑی سمجھدار سب سے بڑی عالمہ فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امی جان تھی۔ حضرت عائشہ کیا کریں، اب جب ان کو معلوم ہوگا نا میں نہیں ہوں بول کے، تو تلاش کر کو یہاں چلا گے، میں کہاں تو نکل گئے تو میں ان کو نہیں ملی، انہوں مجھے نہیں ملے بول کے پریشانی کہیں کو 5 بیٹھ گئے، یہ سمجھداری 5 بیٹھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی جو جماعت جا رہی ہے، جاچ رہی ہے، رات کا وقت ہو گیا، سو گئے، صبح ہو رہا، صبح کے وقت میں وہ جو میں بولا تھا نا ایک پیچھے ایک جماعت رہتی ہے دیکھنے کے واسطے بول کے، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی، انہوں اس کے ذمہ دار تھے، انہوں آئے، آپ کو دیکھتے ہی انہوں معلوم کر لی امی جان نہیں ہے، انہوں سوئے نہیں، بولے تو پکا مس ہو کو معلوم نہیں، سو چھوڑنا چلے گئی ہیں، تو یہ دیکھتے ہی افسوس سے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھے، اتنا زور سے پڑھتے ہی آنکھ کھل گئی، جلدی پردہ کر کے پورا کر لی۔ کیسا ان کو معلوم ہو گیا؟ تفسیر کی کتاب میں یہ بھی ہے، آپ کو ڈاؤٹ نہیں آنا بلکہ میں بھی ملا کے بول دیتا ہوں نوجوان کو آپ بولتے ہوئے، کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت مصطح بھی چھوٹے بچے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو آتے جاتے تھے، تو فیس سے ان کو معلوم کون انہوں بول، تو اس لیے دیکھتے ہی معلوم کر لیے، تو امی جان ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نہ بول۔ خیر ہوا کیا، اب حضرت مصطح رضی اللہ عنہ اپنے اونٹنی کو فوراً بٹھا دیے، کیا اشارہ تھا، اب بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پردے کو، برقعے کو پوری طرح اچھی طرح چہرہ پاؤں پورا ڈھانپ کر اچھی طرح سے چھپا کر چڑھ کر بیٹھ گئی، ان اونٹنی کو نیچے بٹھا کے سامنے انتظار کر لگی، بیٹھ گئی، بیٹھ جانے کے بعد اٹھائے، انہوں چل کو جاتے، اب تک بیٹھ کو آئے سوئے، اب امی جان کو بٹھا دی، انہوں سامنے چل کو جاتے، روایتوں میں ہے ایک لفظ بات نہیں کرے، خالی بلا کو لے کو جاتے ہیں، ادب کے ساتھ لے کو جاتے ہیں، ایک لفظ بات نہیں کرے، نوجوان، امی جان بھی نوجوان ہیں اور یہ سامنے جو صحابی جاتے ہیں نوجوان، دوپہر کا وقت، سیکنڈ جہاں اسٹاپ کرنا تھا وہاں اسٹاپ کر کو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع اسٹاپ کر کو ہیں، جہاں رکو ہیں ابھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بول کے، تب یہ جا کے پہنچ گئے، تب جا کے پہنچ گئے۔ یہ جو منظر کو دیکھ لیا عبداللہ ابن ابی جو پکا منافق تھا، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، اسے انہیں دیکھ لیا، اسے موقع چھونا تھا، سو تلاش میں رہتا، سو نے کیا تبھی موقع ملے تو اندر آگ لگا کر چھوڑیں گے کیا، ہنگامہ لڑائی فتنہ کر، کیا تبھی ان کو اسلام مسلمان سب خراب ہو جانا بول کے موقع میں تھا، سو دشمن اچھا موقع مل گیا۔ اب 4 آدمی کے پاس بولے ایسا مل کو آتے گا تو کیا بھی نہیں سو کیا رہنگا، کیسا آتے ہیں دیکھو کیا ہوا کہ کدھر کی بول کے، ایسی غلیظ بات ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ایسی بات بولنا آپ کو معلوم نہ، کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ میں ایسی خراب باتیں بولنا بولے تو کیا ہو کر کو سننے والے زیادہ، اچھی باتیں بولتے رہے تو اللہ رسول کی باتیں بولتے رہیں گے، بولیں گے چھوڑو، کیا تمہیں ایسی خراب بات کر کے بولے تو انٹرسٹ زیادہ ہے، ایسے نیند بھی بھاگ جائیں گے، نیند چھوڑ جائیں گے، کیا کدھر بولو وہ غلط بات۔ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے زمانے کے اندر بھی ایسا چیز غلط نیوز آ گیا تو وہ شیئر آگ کے جیسا طاقتی بولتے ہیں نا، ایسا وہ شیئر کرتے، فارورڈ کرتے، اتنا زیادہ پھیل جا پڑے گا، کروڑ آدمی کو چل جا پڑے گا، نہیں وہ آیا نا وہ غلط کرتے وہ کر کے، اس کے بعد ایک میسج گیا تو کہ زیادہ 100 آدمی ہو جائے گا، وہ فارورڈ کرے سو آدمی اچھا وہ ہمیں بھیجے سو غلط کیے گا، اچھا کر کو دیکھو رکھ لیں گے، وہ غلط نیوز کو جلدی پورا گروپ میں ہمیں بھیجنا رہے گا۔ فار ایگزامپل کسی کی ایک جماعت کو بولے وہ کلاس کو حال پاس کرتے گا تو فوراً بھیج دیں گے پورے، نہیں پرانا نیوز کرتے وہ کو نہیں بھیجیں گے، نہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا شاید۔ ہمارے اس زمانے میں کیا مینٹالٹی ہے کہ نظریہ ہے کہ ایسا تو زمانے کے اندر بھی اس غلط بات کو بہت زیادہ پھیلا ہے لوگ،
وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ آ گیا قافلہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح سے حضرت مصطح کے ساتھ آپ کو جماعت میں جڑی. یہ بات کو رکھو، وہ شیطان کیا کرتا تھا، کہیں بھی ذرا لوگ بیٹھے ہیں تو انجام کو ٹاپک جان بوجھ کر اپنے منہ سے انہیں بار بار بولنا نہیں. عبداللہ ابن ابی منافق کیا کرتا تھا، جا کے بیٹھ جاتا. اب سارے مسلمان بیٹھے ہیں، انہیں جا کے بیٹھ جا کو مسلمانوں میں سے کسی سے بھی ٹارگیٹ بنا کو پوچھتا. اس دن کیا کس کے ساتھ ایسے ہو گئے تھے، امی گنگے تھے، بہت پریشان ہو گئے تھے نا، کس کے ساتھ ایسے ہو گئے تھے، ہاں ان کے ساتھ، کون بھی نہیں دوسرے، اکیلا وہ دو جنے. اس انداز سے بول بول کے ان کے منہ سے، مسلمانوں کے منہ سے وہ غلط باتیں آنے لگتا تاکہ جن کو معلوم نہیں بھولے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے. ایک مسلمان بولا، امی جان کے بارے میں بولا، باقی مسلمان جانے. کیا مطلب اس کا بولے تو میں بولیا منافق بولیا کر کو سب آنا نہیں بات. تو اس طرح سے یہ ہوشیاری ہونا نا، سمجھداری ہونا نا. ہمارے بیچ میں بھی ایسے بہت سے منافق ہیں، سوشل میڈیا کے اندر، یوٹیوب کے اندر، کئی جگہوں کے اندر منافق ہیں جو ہمارے پیسے، ہماری دلچسپی، ہمارے انٹرسٹ، یہ ساری چیزوں کو رکھ کر ہمارے ایمان کو بگاڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے خیال کو بگاڑ کے چھوڑ دینے والے. اب کیا ہوا، مدینہ منورہ کے قریب 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ مکمل، کمپلیٹ 1 منتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا تھا. بخار میں تھی، پڑی تھی، لیکن دل میں بار بار خیال آتا تھا. حضور کا یہ مزاج نہیں نا، معمول رہنے کے ٹائم میں جا کو دیکھ لیں گے، خیال کر لیں گے. بیمار پڑی ہوں میں، آپ کو پوچھے نہیں، خیال کر لیے نہیں، کیا ہونا کدھر ہونا کیا بھی پوچھ لیے بھی نہیں، کیا یہ معمول نہیں نا حضور کا ایسا ہو کے بے چین پریشان. اس دوران کیا ہوا، مدینہ منورہ پورے شہر کے اندر، یہ سب عجیب بات ہے، طوفان، ایک بدتمیزی کا طوفان پھیل گیا ہے. حضرت عائشہ ایسا کرتے کرتے پورے شہر میں بات پھیل گئی ہے. بہت سارے مسلمان سچے دل کے، نیک دل کے سنے، ہرگز نہیں ہو سکتا، خاموش ہو گئے. بہت سے منہ کھول کے انکار کیے. یہ ہمارے بھی ایمان کی بات ہے، منہ کھول کے انکار، چانس سچ نہیں ہے ایسا، ہم نہ معلوم نہیں کہ کون گھر کو عائشہ ایسا سب نہیں چھوڑ سکتا. منہ کھول کے انکار. بعض خاموش ہے کہ کیا ایسا بولتے نا، کیا ہے کہ ہم نہ کہیں کو. بعض بھولے مسلمان، 3 نام اس کے اندر آتا ہے، 3 نام تو اس کے اندر آتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت ایک صحابی جن کی کفالت کون کرتے تھے بولے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے تھے. تیسرے صفحے میں سورۃ النور کے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ. حضرت صدیق اکبر، ان کے رشتہ دار غریب بیچارے نوجوان مہینہ، کون کھلانا پلانا، ماہانہ سودا ریشن یہ سب دینے کا ذمہ لے کر رکھے تھے صدیق اکبر. انہوں تو بڑے سخینہ، انہوں سودا سلف بول کے پورا دیتے تھے، کھاتے تھے. وہ نوجوان اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انہوں بھی بولا ہاں وہ سچ کہتے ہیں کر کے یہ سنے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سنے، ان کے دل کو تکلیف ہوئی. ایک ایک صحابی بھی، ایک صحابیہ بھی، کل 3، ہم نام کی ضرورت نہیں ہے، 2 صحابی، ایک صحابیہ، نیک دل کے، لیکن باتوں میں آ گئے تھے. سن کو ان کے دل میں بھی سہیج کی کیا کی کر کو آ گیا تھا. تو یہ 3 بھولے بھالے مسلمان رہ کر بھی ان کے منہ سے بھی وہ غلط باتیں چاہ گئی تھی، ویسا ہوا کرتے کر. خیر آگے، اب 1 مہینے کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی. یہ پورا چلتا ہے مدینہ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں. ایک رات استنجا کے لیے، چھوٹا استنجا تو وہاں قریب میں کر لیتے، بڑے استنجا کے لیے ذرا دور جانا پڑتا تھا عورتوں کو بھی. تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی غالباً ماں ہیں، جی میں غلط بولا ہوں، جو سفر میں جو آتے ہیں وہ صحابی دوسرے، اور یہ صحابی حضرت مصطح ہیں. تو ان کی مصطح کی ماں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بچی کو استنجا کو بلا لگ جانا بول کے، نوجوان لڑکی نا ساتھ میں بلا لگ جانے کے واسطے آتی تھی. آ کے انہوں استنجا کو جنگل کو بلا لگ جاتے جاتے راستے میں چادر پاؤں میں تڑک جاتا نا، وہ اٹک کے گر گئی نیچے. دیکھیے ستیہ ناس کو مصطح کا انہیں کریا سو کامان سے دیکھ میں سزا پالا کو میں گر تم دیکھ کر. حضرت عائشہ نے تعجب ہوا، بھائی کو مصطح کو گالی دیتے تمہیں، تمہارا بیٹا صحابی نہیں کیا انہوں کیسے جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، سو صحابی ہوں نا، ان کو جب تمہارے بیٹا کو گالی دیتے سو کیا. ان کو آنسو آ گئے، بوڑھی ماں کو آنسو آ گئے. تو کیا ماں تو اتنی اچھی ہے، دل والی ہے، تو اس کو سپورٹ کر کو بات کرتی. انہیں تیرے بارے میں کیا بات کر لگے معلوم کیا بات کر لگے. اس وقت معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرے بارے میں اتنا سب پکتا ہے، کھچڑی پکلک ہے بول کے. اس وقت تک رتی برابر بھی معلوم نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ پورا قصہ سن کے اب ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی. گھر گئی، جا کے سوچی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. حضور اجازت دے تو میں کے جا کے آتا ہوں، امی گھر جا کے آتا ہوں کہ حضور اجازت دے دی. چلے گئے، وہاں جا کے امی کے پاس بیٹھ کو روتی ہے.
کیا میں تم نہ معلوم کیا بستی میں میرے بارے میں کیا کیا بات کرتے رہتے ہیں. ام رومان جا کے پوچھتے ہیں معلوم کیا؟ بیٹی مجھے بھی معلوم سنیچ میں ایک شوہر کی بیوی ہے، ایک بیوی نہیں کئی ساری بیویاں ہیں، اور ان میں سے ایک بیوی بہت خوبصورت ہے، جوان ہے، کم عمر ہے، شوہر اسے زیادہ چاہتا بھی ہے تو ایسا سب بات پیٹ جل کو نکالنے کا چلو گا، ایسا سب فیمس ہونے کا اچھا ہے. کیا مطلب کہ تو ماں کو اس کا یقین نہیں، میری بیٹی کے اوپر حسد جلن سے لوگاں چلائے کر کے بول کے اپنی بیٹی کو انہوں سمجھانا چاہتے. خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سن لی. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ 2 دن 1 رات کمپلیٹ مکمل اتنا ہچکی لے کے ہک کے رونا بولتے ہیں نا، ایسا روتی ہے اتنا سب چلیا کہ میرے بارے میں 1 مہینے سے اسے کیا حضور بھی برابر آئیں گے، اسے کیا بول کے ہر ایک بات سوچ کو دیکھتی ہیں. 1 مہینے سے کون کیسا چل رہی ہے ان کے پاس، سوچ کو دیکھتی ہیں، روتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری طرف کیا ہوا، حدیث کے اندر اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے قریب جو ہو گیا تھا، اب اللہ کے رسول دوسرے کام کاج میں جو بزی تھے اس سے نکلنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی جو بیوی ہے ام المؤمنین، ان کی ایک بہن جو 3 میں بولا تھا نا جو اچھے رہ کر بھی بول دیے تھے بول کے، ان کی ایک بہن ہے 600، اس لیے اپنی بیوی سے جا کے پوچھتے، ان کی بیوی اتنا ایسا فیمس کر لیتے، اس لیے ان کے پاس جا کے پوچھتے عائشہ کے بارے میں کیا بات ہے، سو اوریجنل ریئلٹی کیا کدھر کر. حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ غالباً ان کا نام حمنہ بنت جہش ہے جو بات پھیلائی تھی، اور ام المؤمنین جن کے پاس حضور پوچھتے زینب بنت جہش، یہ بولتی ہیں کہ عائشہ کے بارے میں ہم نے معلوم نہیں کیا، کتنی اچھی پکا تقوی دار ایماندار سچی عورت، مخلص عورت، پاک دامان عورت، ایسا ہم نے کیا بھی چانس بھی نہیں. کون؟ سوکن وہ سوکن کی بہن غلطی میں وہ آ گئی تھی، تو حضور وہاں تحقیق کرتے، باندی سے جو کام والی بولتے ہیں نا ہمیں، باندی سے تحقیق کرتے، حضرت علی سے پوچھتے، ان سے پوچھتے، ان سے کن کے پاس سے اچھی رائے آ سکتی کہ ان سے سب پوچھتے. حضور کو دل میں تھا کہ ایسا سب کیا بھی نہیں ہو کو رہے گا بول کے، لیکن دنیا کے اعتبار سے ظاہر کا اعتبار. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں، اگر حضور بولنا نہیں میری بیوی سے سب کیا بھی کر کو نہیں، بولنا نہیں تو بول کو رہ جاتا حضور، کیونکہ حضور کو یقین تھا. بولنا سوچنا حضرت کر کو تم نہ بھی خیال آ کریں، حضور بولنا سننا 1 مہینے سے کئی کچھ سیلنٹ تھے، بولے تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر بولے تو جو کی محبت میں اندھا ہو گیا نہیں سے اتنا بھی معلوم ہوتا نہیں نہ کر کو لوگ ہم بول رہے ہیں جورو کا غلام ہو گیا ہے، کیا کر کو رہتے ہوئے نہیں، کیا بھی نہیں کر کو لیتا ہے، دیکھ کر کے لوگ ایسا بول دیں گے، اس لیے حضور خاموش تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خاموش تھے. کیا کرتے بھی بیٹی کا طرفداری دیکھ، بیٹی کو سپورٹ کریں گے تو باپ بیچارہ کیا کریں گا، دوسرا چھوٹو جان دے کر کو لوگ ایسا چلا جائیں گے، اس لیے صدیق اکبر بھی خاموش تھے. اب کیا ہوا، پوری تحقیق جو کرنا کر لی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کو آئے، آ کے سلام کیے، پوچھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت ام رومان بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ اگر تمہارے سے کیا تو بھی غلطی ہو کو ہے تو اللہ سے توبہ نہیں. فرسٹ وہ بولے تمہارے سے کیا بھی غلطی نہیں. خطبہ وہ بھی جیسا مسجد میں ہمیں جمعے میں خطبہ دے دینا، ایسا اللہ کے رسول کھڑے ہو کے پہلے مسنون جو خطبہ ہے وہ پڑھے، گھر میں کھڑے ہو کے مسنون خطبے کے بعد اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ تمہارے سے غلطی تو کیا بھی نہیں ہو کو رہیں گی، مجھے اطمینان ہے. اگر غلطی ہوئی اللہ سے توبہ استغفار نہ کرو کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ مضمون سننا تھا اور تڑپ گئے. 2 دن 1 رات خوب آنسو جاتے تھے، امی بھی ابا بھی ڈر گئے تھے. ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے نا، اس کا کلیجہ رونے سے کھٹکو مر جائیں گے جیسا ہے نا بول کے ڈر گئے تھے امی ابا. اب حضور آپ کو یہ بات کرتے ہی رونا اسٹاپ فوراً سڈن بریک مارے جیسا خاموش رونا ٹکا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابا کو بولتے ہیں ابا رسول اللہ کو جواب دیو، کیا بولتے ہیں دیکھو. حضرت صدیق اکبر بولے بیٹی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا جواب دوں. امی کے پاس آئے، امی تمہیں جواب دے رسول اللہ کو. کیسا بولے دیکھو بیٹی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا جواب دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. شوہر بیوی کا وہ ناز نخرے ہوتا ہے نا، فرما برداری نخرے میں کب تو بھی کیا جی تمہیں ایسا ویسا کر کو وہ کھیلنے کا نخرے کر لینے کا وہ آ گئے. آ کے بولی آپ لوگ پورے مدینے والے، آپ لوگ اگر میں بولوں ہاؤ میرے سے غلطی ہو گئی تو تمہارا دل مانتا، حالانکہ ویسا نہیں ہو کو ہے، بولنے کا انداز دیکھو، حالانکہ ریالٹی میں ایسا کیا بھی نہیں ہو کو ہے، لیکن تمہیں بولیں گے توبہ استغفار کرو گے. اگر میں بولوں ایسا کیا بھی نہیں ہوا ہے تو تمہارا دل نہیں مانے گا. آج بھی ویسا نہ ہے.
تم لوگوں کے دل کو تسلی نہیں ہوں گی میرے سے کیا بھی، حالانکہ صحیح میں بھی کیا بھی نہیں ہو کو ہے بلکہ اللہ جانتا. کتنی عجیب بات. اس کے بعد بولتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ ان کے لڑکے 10 لڑکے ایک خمیس لے کر انہیں خون لگا کو ابا تمہارا بیٹا یوسف کو بھیڑیاں کھا لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو 1% بھی یقین نہیں ہوا. پھر بھی کیا کرنا ابھی، پورے بیٹے آپ کو بولتے ہیں، پورے ملک کو بولتے ہیں سچ ہوا سو کو تو کیا کر لینے ہوں گا. وہاں بولے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر جمیل، صبر ہی میرے لیے اب بہتر. واللہ المستعان، مدد نہیں صرف اللہ سے چاہنا ہے، میں صرف اللہ سے مدد چاہنا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا. جو بات تمہیں بولتے ہیں وہ مجھے برداشت کرنے نہیں، اللہ ہی صبر دینے والا. سیم بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بول کے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے بیٹوں سے کیا بولے کہ وہ میں بولتا ہوں بولے، اور بھاگ کو گئی. پلنگ ہے، پلنگ میں جا کر سوکو ادھر دیوار کی طرف صورت کر لو کو روتی ہیں، ان کا جسم ہلتا ہے رونے کی وجہ سے، رو رہی ہیں. عجیب، شوہر بھی، امی بھی، ابا بھی پورے گھر میں ہیں. سب دیکھ لو سچ کریں گے. تھوڑی دیر گزری تھی، اچانک نبی علیہ السلام پر وحی اترنا شروع. وحی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر کئی سارے لوگوں کا بڑا 2-3 ٹن وہ کنٹینر جاتے نہیں کہ لاری میں ایسا بوجھ اتار ڈالے، جیسے اتنا بوجھ ہو جاتا سو حضور پر. معمول نہیں نا. قرآن کا وزن حضرت جبرائیل لے گاتے سو. اس کے بارے میں قرآن میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قرآن کو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ویسا وزن اللہ کے نبی برداشت کرتے، اتنی طاقت اللہ کے نبی کو اللہ دیے تھے. تو چہرہ کتنا سردی کا موسم رہے تو بھی مدینے میں وہی نازل ہونے کے وقت میں پورے چہرے سے پسینہ ٹپکے ہیں. ایسا بوجھ، ایسا تکلیف اس کی. تو وہ کیفیت آ گئی ہے. حضور تھوڑی دیر ایسا تھے، حضور سمجھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہی ہو رہی ہے بول. اس کے بعد اللہ کے نبی جب اٹھے بولے عائشہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، اللہ آیت نازل کر دیا. اسی میں سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئے، آپ جا کے قرآن میں بھی آپ دیکھو، پڑھو، معارف القرآن وغیرہ آپ کے پاس ہو تو ضرور پڑھو. بہت آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسا سمجھانا ہے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے بول کے. آیت نمبر 20 پر 6 تک بھی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت کے بارے میں کہ عائشہ سے کچھ بھی نہیں ہوا بول کے اللہ جب موقع آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی کے بارے میں. بیوی امراۃ العزیز انہیں بولی انہیں مجھے یہ نوجوان مجھے خراب کیا سو میں کیا بھی نہیں کر، وہ ان کی عزت کے خلاف بات کر دی. وہاں محل میں ہے صرف ہاتھ کا بچہ جو جھولے میں ہے وہ بات کیا نہیں. خمیس کو دیکھو سامنے سے پھٹکو ہے کہ پیچھے سے پھٹکو ہے کہ کون غلط کون صحیح معلوم ہو جاتا. یعنی ایک نبی کی پاک دامنی کی وجہ سے اللہ بچے سے کہلوائے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا، شوہر نہیں سو تو کیسا ماں بچے جن کو لائی ہے تو بچہ جن کو تو ہاتھ میں ہے. سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹا بچہ ہاتھ میں اللہ کو وہ بولنا شروع کر میری امی غلط نہیں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. بلکہ چھوٹا بچہ لوگوں کو معلوم ہوتے پاک دامن غلط کیا بھی نہیں بولتے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا ان کی پاک دامنی کے واسطے اللہ خود ڈائریکٹ آیت میں اتار. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کی کئی برکتیں ہیں. ایسا ایک سفر میں ایک دوسرا ایک واقعہ پیش آیا تو اللہ تیمم کی آیتیں نازل کر دیا. کیا حضرت تمہاری بیٹی ذرا بھی سمجھ لینا ابھی بچپنا چنا اس کے اندر انہیں کرتی سو کاماں کی وجہ سے ہمیں یہاں گھنٹے گھنٹے ٹہر کو نہیں، پانی نہیں، یہاں ہمارے پاس پینے بھی پانی نہیں، وضو کرنے بھی پانی نہیں. اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، کیسا ہمیں نماز پڑھیں گے؟ پورے جہاں کو ابا کو پریشر دیتے ہیں. محلے والے بولتے کہ تو ابا کو غصہ، بازو گھر والے بیٹا کے بارے میں بولیں گے تو ابا کو غصہ آ جاتا ہے. سامنے گھر والے کیا بولتے دیکھ رہے، بازو گھر والے کیا کئی کو ایسا ہمارا نام خراب کرتا ہے. سوف کے پورے صحابہ جا کو حضرت صدیق اکبر کو بولتے، صدیق اکبر جا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر بیٹھی ہے، گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے. جا تو کیا ماں تو ایسا کام کری تیری وجہ سے دیکھ رسول اللہ کو بھی اب تکلیف ہوں گی، پانی نہیں، پینے بھی پانی نہیں، وضو کرنے بھی. اب حضور اٹھے تو کیا ہمیں جواب دینا؟ وضو کے پہ سے پانی لاؤ تو حضور کو کیا جواب دینا؟ خالی منہ میں بات کرے سے تک نہیں. ایسا ہے کہ چھوٹی سی لکڑی لے کو کمر میں سے چبا کو بھی بولی کیا ماں تو کرتی سے کام بچپنا تجھے اب بھی گیا نہیں کیا ہے. حضرت عائشہ روتی ہیں، ان کے آنسوں کا خطرہ پڑھ کے اللہ کے رسول اٹھ گئے. کیا ہوا؟ تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی. فرسٹ آپ سمجھو پانی نہیں ہے، اب کیا کرنا وہ کسی بھی معلوم نہیں. تیمم کی آیتیں نازل، اب سے پانی نہیں رہے تو تم نا سیکنڈ آپشن ہے وہ کیا مٹی سے تیمم کرے گا. اسی لیے بولتے ہیں آل ابو بکر کے خاندان کی اس امت پر بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے احسانات ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت پر پوری آیت نازل ہو گئی. وہ عائشہ، وہ امی جان،
جن کی پاک دامنی کے بارے میں رتی برابر بھی ہم کو شک کی ضرورت نہیں ہے، جن کے گود میں سر رکھ کر اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے شوہر کے سر کو پکڑی ہوئی ہیں، اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جن کے ساتھ بستر میں ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کو وحی آتی تھی، کسی اور بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے وحی نہیں آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ آ کے اللہ کے رسول کو بولتے ہیں کہ میرا سلام سناؤ، عائشہ کو میرا سلام سناؤ بول کے، دوسری کسی اجوات کو ایسا نہیں۔ تو اتنی پاک دامن عورت۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اسی میں وقت ہو گیا۔ اس صورت کے اندر میں بولا نا آپ کو تقریباً 16 احکام ہیں، ان میں سے حکم وہ کسی بھی گھر کے اندر گئے تو اجازت لے کو جانا، سلام کرنا، اجازت لینا، بغیر اجازت کے جانا نہیں۔ آپ اپنے گھر میں بالغ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میاں بیوی، آپ ہسبینڈ وائف روم کے اندر ہیں، تو آپ کے بالغ اولاد کو ہمیشہ روم ناک کر کے، ایسا انگلش والوں کا کیا بھی نہیں، انگلش والوں کا کلچر دیکھو کیا ہے۔ قرآن میں بولتے ہیں اللہ، قرآن میں اللہ بولتے ہیں اجازت ایسے جانا نہیں، سلام کرنا، اجازت لینا۔ امی ابا کے پاس آتے ہوئے بھی بالغ لڑکوں کو اجازت لے کر روم کے اندر آنا چاہیے۔ گھر کے اندر خالی امی ہی، لڑکا اندر جانا چاہتا ہے گھر کے اندر، ہمارے امی کا اندر نہیں۔ سو صحابہ، ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول کے پاس پوچھے، ہمارے امی کی خدمت نہیں کرتے ہوں، سو حضور میں بغیر اجازت کے گئے جاشنا، پرمیشن لے کو، سلام کر کو، ناک کر کو جانا کیا؟ تو بولے نہیں، اجازت لے کو جانا، سلام کر کو، اشارہ دے کو جانا، تمہیں آتے ہیں کر کو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے امی کسی ضرورت کی وجہ سے کپڑے ہٹائے ہوئے ہوں، ننگی حالت میں تم اپنی ماں کو نہ دیکھ لو۔ یہ ہے کلچر، ایک کلچر ہم اپنے بچوں کو دینا بہت 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 ضروری۔ میں ابھی اتنا بولنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، حالانکہ ہے بہت ضروری۔ 3 وقت، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، اسی سورہ میں اللہ بولتے ہیں 3 وقت جب آپ میں اپنے وہ نئی ڈریس، ہمیں جلدی بولنے کے لیے بولتا ہوں میں، نئی ڈریس جیسا دوپہر میں سونے کے ٹائم میں، صبح میں سو کو اٹھنے سے پہلے، وہ ٹائم میں سب 3 وقت کرتے۔ اس زمانے کے ہمارا صحیح سسٹم، ٹائم ٹیبل، یہ سب پورا دنیا کے اعتبار سے بدل گیا، تو اب 2 ٹائم بولے جہاں، تو رات میں سونے کے ٹائم میں، دوپہر میں سونے کے ٹائم میں، ذرا فری رہیں گے۔ یعنی میاں بیوی کے پاس کتنی عمر ہو گئی تو بھی ذرا بے تکلفی کرنے کا رہنا سوچ، بچے ہو گئے، بچے اتنے بڑے ہو گئے کر کے انہوں دور ہو جانا نہیں، تو وہ تو رہنا سوچ۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ بالغ اولاد، یا تو اللہ بولتے ہیں نابالغ اولاد بھی ایج اٹینڈ کریں گے، سو نابالغ اولاد بھی یہ 3 ٹائم میں بغیر پرمیشن کے نہیں آ جانا۔ بالغ اولاد تو ہمیشہ پرمیشن لے کو چاہنا، گھر کے اندر جب بھی جاتے ہیں ہم کو سلام کر کے اندر جانا ہے۔ حدیث میں ہے، کئی حدیثیں آپ نے بیانوں میں سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ کہا ہے، جب بھی کبھی گھر کے اندر داخل ہو، سلام، سورہ اخلاص کی تلاوت اور مجھ پر درود پڑھو، گھر کے اندر رزق میں بڑی برکت ہو جائے گی۔ آج ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں کیا کیا کس طریقہ اپناتے۔ 3 کام گھر کے اندر گئے، سلام کرتے ہوئے گئے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، درود پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ گھر کے اندر رزق میں برکت ہو جائے گی، تنگی اللہ دور کر دیں گے۔ کمرہ بند ہے، گھر بند ہے، میں چھت کھول لگ جاتا ہوں، ابھی میں اندر جاتے ہیں سو تب بھی سلام، وہاں نیک صالح جنات فرشتے، والسلام، وہاں کیسا کرنا؟ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مختلف طریقوں سے بزرگوں سے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سب کمرے کے اندر جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کمرہ کھولے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کتنا آسان جملہ۔ یہ بولتے ہیں حضرت کون بیچ نہیں ہے نا، میں پھنستے جاتا ہوں تب بولنے کے لیے، کوئی ہیں تو وہاں تو ان کو سلام کریں گے ہم۔ اسی صورت کے اندر اللہ پردے کے بارے میں اپنے اور غیر جو نامحرم ہیں ان سے پردہ کیا، گھر کے اندر رہنے والے لوگوں سے بھی عورت کو پردہ کرنا۔ کتنا پردہ کرنا؟ چہرے کی ضرورت نہیں پردے کی، دونوں ہاتھ کو کھلا رکھے جا، پیروں کو کھلا رکھے جا، کمر کی یا سینے کے نیچے کی جگہ، سینے کا حصہ، یہ سب جو مواضع زینت کی جو جگہ ہے وہ صرف شوہر کے لیے، قسم قسم کے نیکلس بھی، قسم قسم کے زیورات بھی، یہ زینت کی جگہ صرف شوہر کو بتانے کے لیے ہے۔ لیکن عورتوں کے اندر تو بالکل بالکل الٹا مزاج۔ ابھی بولیں تو اسی میں بات لمبی چلی جائے گی، بہرحال میں صرف 2-3 خلاصہ بول کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ صورت ایسے بے شمار احکام ہیں۔ دوبارہ بھی میں درخواست کروں گا، آپ گھر جا کے ترجمہ قرآن لے کے، تفسیر کی کتاب لے کے، جو میں بولا ہوں اس کی روشنی میں پڑھ کے اسے سمجھنے کی، بہت سارے احکام ہیں مزید اور بھی، تو اس کو پڑھ کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک سورت الفرقان، فرقان کیا؟ اصل میں قرآن ہی کا اور ایک نام۔ اس صورت کے اندر مجھے صرف 2 باتیں بولنا ہے۔ ایک تو ہے ہم کو ڈرنے کی چیز، رمضان کے مہینے میں بھی ہم قرآن کی تلاوت شروع رمضان میں کر دی، اب چھوڑ دیے یا کرتے نہیں، تو ہم کو ڈرنا چاہیے۔ نبی جن کی سفارش کی ہم کو قیامت میں ضرورت ہے، وہ اگر سفارش کرنے کے بجائے ہماری اللہ سے شکایت کرنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا ہمارا؟
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے نا قرآن کو بالکل چھوڑ دی ہے، تو کیا کرنا کہ کر لے اللہ۔ یہ شکایت اگر نبی کر دے، نبی کی سفارش پر ہمارا بھروسہ، شفاعت وہی ہمارے لیے وسیلہ، وہ نبی اگر یہ بول دے قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ نہیں پڑھنا، نہیں سمجھنا، اللہ مبارک کرے آپ لوگوں کو، آپ سمجھ لیں کہ وہ فکر سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھنا، قرآن پر عمل نہیں کرنا، قرآن کے فیصلوں کو اپنے لیے حکم نہیں ماننا، وہ فیصل اصل قرآن کے ذریعے سے اپنے روحانی بیماریوں کی شفا نہیں حاصل کرنا، ایسے کئی ساری چیزیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اسی صورت کے آخر میں ایک ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ کون، ان کے اندر کی چند کوالٹیز اللہ بولے ہیں، 13 اوصاف بولے ہیں، اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الشعراء، ہم نے سنا اس سورۃ الشعراء کے اندر شعراء کا معنی کیا؟ شاعر، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے شعراء، سنگولر پلورل اگر بولیں تو شاعر شعراء، کنیجر گل انگلش میں جیسے پوئم بولتے ہیں نا، پوئٹری، انگلش میں بھی، تمل میں، اردو میں، فارسی میں، ہر زبان میں شاعرہ نہیں سوچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے ہیں سن کو پریشان ہو جاتے ہیں، عربی کے اعتبار سے دعویٰ کرنے والے، ہمارے سے بڑھ کو فصیح بلیغ گرامر میں اس میں سب کون بھی نہیں ہو سکتے، کر کو دعویٰ کرنے والے رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنے تو گھبرا گئے، یہ کیا ہے، سب سے بڑھ کو ہے نا یہ، اس لیے شروع میں ہضم ہوا نہیں نا، کیا بولے یہ شاعر کا کلام، یہ شاعر تمہیں ایک کنیجر، تمہیں ایسا سب شعرام بول رہے سو، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں، اسے کیا بولتے تھے، تمہیں ایک جادوگر، تمہیں ایسا سب کلام کر کو جادو کرتے ہیں سو، کاہن تمہیں، اللہ جگہ جگہ نفی کریں گے، وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، اللہ ان سب کی نفی کرے، ایسا سب نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک تو یہ بولنا سورۃ الشعراء میں، حضرت اس کے وہ پہلے بھی پڑھے، اب آج تراویح میں پھر وتر کے اندر بھی سنیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء عموماً 90% لوگوں کو گمراہ کرنے، محبت تو یہ وہ کر کو لو کادل بول کے ادھر لے جانے کا، قرآن تو ہدایت 100% ہدایت کی کتاب، اسے بھی شعر کو بھی کیا کنیکشن، کیا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کے اندر تقریباً 5 نبی ان کے واقعات ہیں، اس قوم کے ساتھ نبی کا کنیکشن کیا تھا، قوم کی فکر نبی کو کیسی تھی، کذبت بول کے سورۃ الشعراء میں بار بار آیا، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت ثمود، کذبت قوم لوط، ہر نبی کے بارے میں بول کر اس کی قوم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا بول کے اس کے بارے میں بولا گیا ہے۔ اور سب سے آخر میں اسی کا تذکرہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ہر نبی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کرتے؟ اپنے گھر سے کرتے، تو ہم کو بھی یہی ذمہ داری، سب سے پہلے تو ہم معاشرے کے اندر سدھار لانا، اسلامک کلچر لانا، اس کی اسٹارٹنگ ہم گھر ہی سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی توفیق اور ہمت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔